الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آل طیبین الطاہرین۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس وفادار مخلوق کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس نے کربلا کے میدان میں نہ صرف امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا بلکہ امامت اور وفا کی ایک مثال قائم کی۔ جی ہاں، آج کا موضوع ہے ذوالجناح، امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا۔ ذوالجناح کوئی عام گھوڑا نہ تھا۔ بعض روایات کے مطابق یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور سے امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ یہ عربی نسل کا مضبوط، تربیت یافتہ اور جنگجو گھوڑا تھا۔ مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، ہر سفر میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا کی طرف روانگی اختیار کی تو ذوالجناح کو خاص طور پر منتخب کیا گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کربلا کا میدان وفا اور قربانی کا میدان ہے، جہاں ہر رفیق کا امتحان ہے۔ جب 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے، ذوالجناح کو پہلی بار بیابان دیکھ کر بھی خوف نہ آیا۔ خیمے نصب ہوئے، لشکر آ گئے، پانی بند کر دیا گیا، مگر ذوالجناح کی وفاداری میں کمی نہ آئی۔ بیویوں نے بھی ذوالجناح کو پہچانا۔ سکینہ اس کے ساتھ کھیلتی تھی، کبھی اس کی گردن سے لپٹ جاتی، کبھی اس کے پاؤں کو چومتی تھی، کیونکہ وہ ان کے بابا کی سواری تھا۔ عاشور کے دن ایک ایک کر کے اصحاب شہید ہوتے گئے۔ علی اصغر، عباس، قاسم، حبیب سب قربان ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ تب امام حسین علیہ السلام نے ذوالجناح کو تیار کیا، زین کو سیدھا کیا، لگام لگائی اور اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، اے میرے وفادار ساتھی، آج تیرا امتحان ہے، آج تو میرے ساتھ میری آخری سواری ہے۔ ذوالجناح نے جیسے آہستہ آہستہ آنسو بہائے، زمین پر ٹانگیں ماری اور جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ جب امام حسین علیہ السلام سوار ہونے لگے، ذوالجناح ایک لمحے کے لیے جھک گیا، جیسے خود کو پیش کر رہا ہو کہ آقا میرے بعد کون ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے میدان میں جا کر آخری خطبہ دیا اور جنگ شروع ہوئی۔ جب نیزے اور تیر امام پر برسنے لگے، ذوالجناح نے امام کو گرنے نہ دیا، ہر وار برداشت کیا، لیکن امام کو بچاتا رہا۔ جب حرملہ کا تیر لگا اور شمر اور یزیدیوں نے امام پر وار کیے، جب امام زمین پر گرے تو ذوالجناح دوڑ کر خیمے کی طرف آیا، بغیر سوار کے، خون آلود، زین الٹی ہوئی۔ بی بی سکینہ نے فوراً پہچان لیا، یہ میرے بابا کا گھوڑا ہے، مگر بابا کہاں ہیں؟ تمام بیبیاں خیمے سے نکلی، امام حسین کا زخمی گھوڑا دیکھ کر بین کرنے لگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ذوالجناح نے رونا شروع کیا، زمین پر پاؤں مارنے لگا، ہنہنانے لگا۔ یہ وہ جانور تھا جو امام کے غم میں زبان حال سے رو رہا تھا۔ روایات میں ہے کہ ذوالجناح واپس میدان میں گیا، امام حسین کے جسد اطہر کے قریب آیا، گردش کی، زمین کو سونگھا اور وہیں بیٹھ گیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہیں دم توڑ دیا۔ یہ گھوڑا نہ کربلا کے بعد مدینہ گیا، نہ کسی اور کو سواری دی، کیونکہ اس نے اپنے امام پر جان نچھاور کر دی۔ ذوالجناح نہ انسان تھا، نہ امام کا بھائی، نہ بیٹا تھا، لیکن اس نے وفاداری، غم اور عشق امام کا وہ ثبوت دیا جو شاید انسان بھی نہ دے سکے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ امام کے راستے میں چلنے کے لیے جانور بھی وفاداری دکھا سکتے ہیں، تو ہم انسانوں کو تو اپنے امام سے سچی محبت اور اطاعت کرنی چاہیے۔ آج ہم ذوالجناح سے سیکھتے ہیں کہ امام کی محبت، خلوص اور وفاداری میں کوئی حد نہیں ہونی چاہیے۔ اگر گھوڑا بھی رو سکتا ہے تو ہم کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ اگر ایک جانور امام کی وفاداری میں روتا ہے، اگر ایک گھوڑا امام کے غم میں خیمے کی طرف دوڑتا ہے، تو ہم انسانوں پر فرض ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے وفا، قربانی، صبر اور حق کا درس لیں۔ یا اللہ پاک ہمیں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت سے سچی محبت عطا فرما، ہمیں ذوالجناح جیسی وفا عطا فرما، ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور روز محشر ہمیں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام تمام لوگوں تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔